ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فہم سلف بمقابلہ بابوں کی تقلید۔ اصل میں کئی سالوں سے ہم میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ بہت سے سوالات انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سے وہ سوالات ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ان سوالات میں سے کسی ایک بھی سوال کا جواب مرزا محمد علی انجینئر صاحب نہیں دے سکے۔ ان کے جھوٹ، ان کی خیانتیں، ان کی جہالتیں، ان کی دغا بازیاں، ان کی تحریفات سب ہم عوام کے سامنے پیش کر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ کسی ایک بات کا بھی جواب آج تک ان سے نہیں بن پڑا ہے۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید میں بچ جاؤں گا، لیکن لوگ الحمدللہ سمجھ رہے ہیں اور جوک در جوک وہ اہل سنہ کے موقف کی طرف، صحابہ کرام کی محبت کی طرف پلٹے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب پچھلے دنوں مرزا صاحب کی طرف سے ہمارے خلاف ایک کلپ اپلوڈ کیا گیا۔ اس کا عنوان انہوں نے یہ لکھا تھا اپلوڈ کرنے والے نے کہ اہل حدیث کے ناسبی علماء کا نیا عقیدہ۔ ہمیں وہ ناسبی کہتے ہیں، حالانکہ خود مرزا صاحب پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مہذب گالیاں ہیں، یہ علماء کی گالیاں ہیں۔ کسی کو کہنا کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ بدعتی ہو گیا ہے، بھی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، کیا دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے۔ اب ناسبی کا فتویٰ وہ علماء پر لگاتے رہتے ہیں، تو اس وقت انہیں نہیں پتہ چلتا کہ میں یہ مہذب گالیاں دے رہا ہوں۔ بہرحال ہمارا آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی یہ علماء اہل حدیث کا کوئی نیا عقیدہ ہے، یا مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بددیانتی کرتے ہوئے اور ناانصافی کرتے ہوئے جھوٹ بول کر لوگوں کو علماء اہل حدیث سے متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس عقیدے کو نیا کہا گیا ہے اس پر تو ہم انشاءاللہ آئندہ کچھ منٹس میں بات شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ذرا دلچسپ بات آپ کو بتاتے ہیں، ایک انتہائی دلچسپ بات۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ کلپ اپلوڈ کیا گیا نا مرزا صاحب کا، اور اس میں شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالی میرے استاذ گرامی ان کی تصویر بھی لگائی ہے، اور اس کے ساتھ ابن عربی صوفی کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، اور وہ تصویر لگا کے انہوں نے کلپ کو اپلوڈ کیا ہے، اور اس پر انہوں نے یہ کیپشن لگائی ہے کہ اہل حدیث کے ناسبی علماء کا نیا عقیدہ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں وہ جو محاورہ ہے نا، چور بھی کہے چور چور، وہ بالکل محاورہ صادق آتا ہے۔ کیسے ہم کوئی بھی بات دلیل کے بغیر نہیں کرتے۔ وہاں جو ابن عربی کی تصویر لگائی گئی ہے اور کلپ میں ابن عربی کے بارے میں بات بھی کی گئی ہے، اور ابن عربی کو ہم سے ملایا گیا ہے، ہمارے عقیدے کو بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل ابن عربی والا ہی عقیدہ ہے، اور ہمارے طرز عمل کو، ہمارے منہج کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بالکل ابن عربی والا منہج ہے۔ حالانکہ ابن عربی محدثین کرام اور ائمہ دین کے نزدیک ملحد، بے دین اور زندیق شخص تھا۔ اگرچہ آج کے دور میں کچھ لوگ ابن عربی کی طرفداری میں بھی گئے ہیں اور کچھ تعویلات سے کام بھی لیا ہے، بر صغیر میں کچھ علماء ایسے تھے، وہ شاید ابن عربی کے عقیدے کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے۔ اگر
اس کے عقیدے کو بالاستیاب پڑھا جائے تو پھر ان علماء کا جو اس دور میں تھے اور بعد کے بڑے کبار علماء جو ہیں ان کا جو فتویٰ تھا اس پر کہ یہ زندیق ملحد اور بے دین ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابن عربی کے حوالے سے ہمارا موقف الحمدللہ بالکل واضح ہے۔ ہم ابن عربی کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں، ہمارا وہ کلپ بھی موجود ہے ابن عربی کے بارے میں، علماء اور محدثین اور مختلف دور کے جو مجتہدین تھے ان کی آراء کے ہیں۔ لیکن یہاں پر تصویر جو لگائی گئی ہے، ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں مرزا صاحب ابن عربی صاحب تو آپ کے بابا جی ہیں، ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو ابن عربی کی اس جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم ان کو تو بالکل وقت ہی نہیں دیتے۔ ہم تو ابن عربی کو نیک شخص بھی نہیں مانتے، اس کو اپنا بزرگ یا اپنا امام ماننا تو دور کی بات ہے نا۔ ہاں البتہ یہ ابن عربی صاحب آپ کے بابا جی ضرور ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ہم بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، قادیانیوں نے بھی اس کو خوب لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ ویڈیو تھی اسحاق جہلوی صاحب کی۔ مرزا صاحب جو آپ کے بابا جی ہیں اسحاق جہلوی صاحب، جنہیں آپ نے شیخ الاسلام کہا ہوا ہے، میں آپ کو یاد کرواتا جاتا ہوں کہ یہ وہ اسحاق جہلوی صاحب ہیں مرزا صاحب جنہیں آپ نے شیخ الاسلام کہا ہے۔ تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو۔ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر۔ آپ کے شیخ الاسلام صاحب ابن عربی کو کیا سمجھتے ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کے شیخ الاسلام اس کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبوت کے حوالے سے جو ابن عربی نے سمجھا ہے کوئی اور سمجھ نہیں سکا ہے، اور ہم نے الحمدللہ اس پر پھر رد بھی کیا۔ ختم نبوت کے ڈاکو اس حوالے سے ہماری ویڈیو الحمدللہ وہ وائرل ہوئی، لوگوں نے دیکھی اور انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا اسحاق جہلوی صاحب ابن عربی کے اس غلط عقیدے سے کہ نعوذ باللہ نبوت جاری ہے ان کے بقول، اور نبوت قیامت تک جاری ہے، قیامت تک نبی آ سکتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور یہاں اس ویڈیو میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابرار بھائی نے مجھے ویڈیو دکھائی۔ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولوی کا کلپ مجھے ابرار بھائی دکھا رہے تھے۔ ابرار بھائی نے ویڈیو دکھائی، ہماری ویڈیو جس پر مرزا صاحب نے تبصرہ کیا، جس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو ابھی انہی ابرار صاحب کا فون مجھے 2 دن پہلے آیا اور مجھے کہتے ہیں جی فلاں بات کا آپ نے جواب نہیں دیا، فلاں اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک ویڈیو تھی اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف کوئی ویڈیو بنائی ہی نہیں ابھی تک، ہم نے تو کام ہی شروع نہیں کیا۔ جب کام سٹارٹ کریں گے تو پھر ان کی جو بھی باتیں ہوں گی جو سامنے آئیں گی ان پر ہم رد کیا کریں گے۔ لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ مرزا صاحب نے کیوں زبان بند کی ہوئی ہے اپنے بابا جی اور اپنے شیخ الاسلام اسحاق جہلوی کے بارے میں؟ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار دیا سیدھا سیدھا اور کہا کہ نبوت جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی، اور انبیاء آ رہے ہیں آج بھی، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو آپ اس پر کیوں نہیں زبان کھولتے؟ تو یہ قرض ہے مرزا صاحب آپ پر۔ اور یہ ابرار صاحب انہوں نے بھی اقرار کیا اس بات کا کہ اسحاق جہلوی نے یہ بالکل یہ جو عقیدہ پیش کیا ہے یہ غلط ہے، اور ہم تو کہتے ہیں یہ کفری عقیدہ، ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے۔ ختم نبوت پر ڈاکہ تو قطعاً ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو ختم نبوت کے حوالے سے ایسا گندا عقیدہ رکھتا ہے۔ مرزائیوں سے بڑا وہ کافر ہے جو کہتا ہے، مرزائی کہتے ہیں ایک نبی آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں بے شمار آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے نعوذ باللہ۔ مرزائیوں نے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے نا، ایک ہی نبی مانا ہے، انہوں نے تو بے شمار ہزاروں لاکھوں مان لیے ہیں۔ تو بہرحال یہ پیغام بھی مرزا صاحب تک پہنچ چکا ہے۔ رمضان مبارک میں بھی ہم نے ایک بندے کے ذریعے پیغام پہنچایا، اس نے بھی بتایا کہ میں نے مرزا صاحب کو یہ ویڈیو بھیج دی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی مرزا صاحب کے جو اپنے قریبی ساتھی ہیں ان کے ذریعے ہم نے پیغام پہنچایا ہے۔ اب مرزا صاحب میں اتنی جرت کہاں سے آئے کہ اپنے بابے کے خلاف بولے؟ لوگوں کے بزرگوں کے خلاف تو بولتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں صحابہ کرام، اہل السنہ والجماعہ کے تمام جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے اتفاقی طور پر صحابہ کرام ان کے بزرگ ہیں، ان کے خلاف اپنی زبان جو ہے نا وہ دراز کرتے ہیں، ان کو بدعتی اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ لیکن اپنا بابا جب ختم نبوت کا ڈاکو بن گیا تو زبان کو انہوں نے سی لیا ہے، منہ بند کر لیا ہے بالکل، اب زبان کو حرکت نہیں دے رہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟
بولیں گے یا تو دفاع کریں گے ختم نبوت کے ڈاکے کا دفاع کریں گے، اور یا پھر ظاہر ہے کہ شیخ الاسلام کو کفری عقیدے کا حامل کہنا پڑے گا۔ اب وہی نا بات، اب کسی طرف بھی بچتے نہیں، یہ ایسا حلق میں کانٹا بن گیا ہے نا، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے آتا ہے۔ تو مرزا صاحب یہ جو تصویر لگائی گئی ہے نا آپ کے لوگوں کی طرف سے تھم نیل میں ابن عربی صاحب کی، تو ابن عربی صاحب تو آپ کے بابا جی ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا نا آپ کے بابا جی نے، اسحاق جالوی صاحب، آپ کے شیخ الاسلام جو ہیں، انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا کس وجہ سے؟ ابن عربی کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا سوائے میرے، اور میں کیوں بات کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے ابن عربی کو پڑھا ہوا ہے۔ بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین سمجھا، بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے یار، نبوت دائما کرنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ اور ابن عربی نے کیا بتایا ہے؟ ابن عربی نے بتایا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت تو قیامت تک جاری ہے، یعنی نبی تو اب بھی آ رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ خود آپ اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے کے لیے ہم پر تان و تشنیع کر رہے ہیں نا۔ وہ ابن عربی کی تصویر آپ اپنے وہاں فریم کرا کے لگائیں کہ آپ کے شیخ الاسلام نے اس کو بارے میں کہا ہے کہ وہ تو سب سے بڑا عالم ہے۔ آپ کو مبارک ہو ابن عربی صاحب، اور آپ کو مبارک ہو ختم نبوت کے ڈاکو آپ کے شیخ الاسلام اسحاق جالوی صاحب، آپ کو مبارک ہوں۔ ہم تو ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا چور بھی کہے چور چور، یہ مثال صادق آ رہی ہے آپ کے تھم نیل پر کہ ابن عربی آپ کا دادا ابو ہیں، معذرت کے ساتھ کہ آپ کے جو روحانی والد صاحب ہیں اسحاق جالوی صاحب، جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں، ان کے وہ بابا جی ہیں، تو آپ کے وہ دادا ابو ہوئے، اس کے خلاف تو آپ نے بولا ہی نہیں، اپنے شیخ الاسلام صاحب کے خلاف بولے نا کہ ابن عربی کے بارے میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، یہ بالکل جو کفری عقیدہ ہے، لیکن اس پر آپ نے اپنے ہونٹ سیے ہوئے ہیں نا، اور باتیں جناب صحابہ کرام کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ جو ابن عربی کی تصویر آپ نے تھم نیل پر لگائی ہے، یہ ابن عربی آپ کے بابا جی ہیں، آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ دادا ابو جی ہیں، آپ کے شیخ الاسلام اسحاق جالوی صاحب کے وہ بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ نہیں ہیں، لہٰذا اس تصویر کو آپ اسحاق جالوی کے ساتھ لگا کر اپلوڈ کیجئے۔ ہمارے استاذ گرامی شیخ امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تصویر کا کوئی تک نہیں بنتا، اور آگے جو بات آپ نے کی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور یہاں ہم ایک بات اور بھی ذکر کر دیں کہ ابن عربی کے بارے میں دیکھیں، ایک تو ان کے شیخ الاسلام ہیں، مرزا صاحب کے شیخ الاسلام ہیں اسحاق جالوی صاحب، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا عالم ہے ابن عربی، اور ابن عربی جو ہے اس نے تو وہ باتیں بتائی ہیں جو کوئی مولوی کوئی عالم بتا ہی نہیں سکتا، اور مجھے تو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ ہی ابن عربی سے آیا ہے۔ اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اسحاق جالوی صاحب کی جو اس حوالے سے ان کی جو باتیں ہیں اور ان کے جو فرمودات ہیں ابن عربی کے بارے میں، وہ بھی سنیں، اور اس کے بعد انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی رائے بھی سنیں ابن عربی کے بارے میں۔ یہ دونوں باپ بیٹا ہی ایک کسی معاملے پہ اتفاق نہیں کر رہے، اور یہ وہ معاملہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ابن عربی کے بارے میں جو بھی بات ہے، ایک وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، وہ قرآن کریم سے جاہل ہے یا نہیں ہے، وہ ختم نبوت کا پاسبان ہے یا نہیں ہے، یہ تو اصولی مسائل ہیں۔ ان میں آپ کے شیخ الاسلام صاحب ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف آپ کھڑے ہیں، کم از کم یہاں تو اتفاق کر لو اپنے شیخ الاسلام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی جیسا تو عالم ہی کوئی نہیں، اور انجینئر صاحب آپ کہتے ہیں کہ ابن عربی کو توحید سمجھ ہی نہیں آئی، ابن عربی تو توحید کا ڈاکو ہے۔ یہ مرزا صاحب کے نزدیک ابن عربی توحید کا بھی ڈاکو ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ہے وہ توحید جو قرآن بتاتا ہے، لیکن انہوں نے بیچ میں اپنی باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں جو ابن عربی بھی کر کے گیا ہے۔ یقین کریں، آپ فتوحات مکیہ پڑھیں، جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے، اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہے، وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار کس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا۔
وہ توحید ہے، لیکن وہ بیچ میں انہوں نے اور باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ جو یعنی وہ ابن عربی بھی کر کے گیا ہے. اور وہ یقین کریں آپ فتوحات مکیہ پڑھیں، جس بندے کو اردو پڑھنی آتی ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے اور اس نے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، وہ 2 صفحے پڑھے گا تو اس کی ہنسی چھوٹ جائے گی کہ یار اس کو انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے جس بیچارے کو قرآن کا بھی نہیں پتا تھا. یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے بابا جی شیخ الاسلام، آپ کے شیخ الاسلام اسحاق جھالوی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اسحاق جھالوی صاحب نے اس کو اتنا بڑا بزرگ بنایا ہوا ہے، اور یہ باتیں ساری اسحاق جھالوی پر آپ کی ثبت ہو رہی ہیں کہ جس بندے کا انٹلیکچوئل لیول تھوڑا سا بھی ہے نا، وہ کہے گا کہ اس کو قرآن کا بھی نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بابا جو ہے اسحاق جھالوی صاحب وہ جاہل تھا، اس کا اتنا بھی انٹلیکچوئل لیول نہیں تھا، یا اس نے قرآن ہی نہیں پڑھا تھا کہ اس کو پتا چلتا کہ ابن عربی کو قرآن کا ہی نہیں پتا. تو مرزا صاحب آپ پھنس گئے ہیں، کسی طرف بھی آپ کی جان تو نہیں چھوٹے گی. آپ کے بقول اسحاق جھالوی صاحب کا انٹلیکچوئل لیول ہے ہی نہیں بالکل. وہ تو بیچارے سمجھ بوجھ سے ہی آ رہی تھے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا چل سکا کہ یہ قرآن سے بھی جاہل ہے جس کو میں اتنا بڑا عالم گردان رہا ہوں، اور جس سے میں ختم نبوت کا اتنا بڑا مسئلہ سمجھ رہا ہوں، ختم نبوت پر ڈاکہ مار رہا ہوں. کاش مرزا صاحب آپ اس جاہل بابے کو شیخ الاسلام کہنے سے توبہ کرتے جس نے ابن عربی سے یہ ختم نبوت کا ڈاکہ سیکھ لیا ہے اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا ہے. تو آپ کے شیخ الاسلام صاحب تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کے علاوہ کسی نے نبوت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور ابن عربی کو پڑھے بغیر کوئی قادیانیوں سے بات ہی نہیں کر سکتا ہے. تو اور اب آپ جو ہیں مرزا صاحب، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابن عربی کو تو قرآن کا ہی نہیں پتا. ہم تو کہتے ہیں کہ ابن عربی کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھا محدثین نے اور علماء دین نے. قرآن پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات تھی. لیکن آپ اس مسئلے میں اپنے شیخ الاسلام کی خبر لیں ذرا. اپنے شیخ الاسلام جو آپ کے نزدیک بالکل جاہل اور بدھو بن گئے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی انٹلیکچوئل لیول ہی نہیں ہے کہ انہیں پتہ چلتا کہ ابن عربی تو اتنا جاہل ہے کہ ابن عربی کو قرآن کا ہی نہیں پتا. اب اس میں فیصلہ کرنا ہے عوام نے کہ اصل میں انٹلیکچوئل لیول کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو دونوں کا ہی نہیں ہے. وہ بھی صحابہ کا دشمن، ختم نبوت کا ڈاکو اسحاق جھالوی صاحب، اور مرزا صاحب بھی ایسے ہی ہیں. صحابہ کی دشمنی تو ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ختم نبوت پہ ان کی اتنی غیرت نہیں ہے کہ اپنے اس بابے کو جواب ہی دے سکیں اور اس بابے سے اظہار برات ہی کر سکیں کہ اس کا یہ کفری عقیدہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم نہیں اس کو مانتے. تو دونوں ہی اسی ایک کھاتے میں ہیں. لیکن عوام جو مرزا صاحب کو مانتی ہے یا جھالوی صاحب کو مانتی ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ ابن عربی کے بارے میں مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا اسحاق جھالوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. دوسروں پر تو بڑا بڑا اعتراض کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو اٹھا کر علماء پر زبان درازی کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ایشو ہے ختم نبوت کا، اور اتنا بڑا ایشو ہے قرآن کریم کو سمجھنے یا نہ سمجھنے کا اور توحید پر ڈاکے کا، اور ادھر آپ اسحاق جھالوی صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ادھر ابن عربی کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قرآن نہیں آتا. تو آپ کے بابا جی کو آتا تھا کہ انہوں نے ابن عربی کو اتنا بڑا امام بنا لیا تھا؟ اس بات کا جواب آپ کے ذمہ ہے. آپ نے پہلے ہزاروں سوالات کے کوئی جوابات نہیں دیے، اس کا جواب آپ نے کہاں دینا ہے؟ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جس پر مرزا صاحب آپ نے اعتراض کیا ہے کہ سلف صالحین کے فہم کو آپ نے کہا کہ یہ تو بابوں کی تقلید ہے، یعنی اپنے بابے کی بات ماننا ہے. حالانکہ ہم یہاں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ وہ جو ویڈیو جس کو بنیاد بنایا گیا، اسی مرزا صاحب کی ویڈیو میں شیخ صاحب کے وہ الفاظ بھی بتائے گئے ہیں، اور اس پروگرام میں وہ میرے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں ہی میزبان تھا اور ان سے سوال کر رہا تھا. اس میں بھی انہوں نے سلف صالحین کی بات کی ہے، نہ کہ کسی ایک معین شخص کی تقلید کی بات کی ہے. تقلید شخصی پہ تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے، الحمدللہ ہمارے لیکچرز بھی موجود ہیں، ہماری تحریریں بھی موجود ہیں. تقلید شخصی کو ہم جائز نہیں سمجھتے. البتہ سلف صالحین کا جو اتفاقی اور اجماعی فہم ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اس کو ہم حجت اور دلیل سمجھتے ہیں، کیونکہ اجماع ہمارے نزدیک دلیل شرعی ہے. جب سلف صالحین کا لفظ بولا جائے گا کہ سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا، سلف صالحین کا منہج یہ تھا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سلف صالحین کا اتفاقی عقیدہ اور اتفاقی منہج یہ تھا. مثال کے طور پر ختم نبوت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں سلف صالحین
کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. تو سلف صالحین نے قرآن و حدیث کو اسی طرح سمجھا, نہ کہ اس طرح جس طرح قادیانی سمجھتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے جس طرح نصوص کی تحریف کرنے کی کوشش کی, قرآن کو تو ماننے کا وہ بھی دعوے دار تھا, لیکن خاتم النبیین کا معنی اس نے کیا کیا. اسی طرح دیگر جو قرآن کریم کی آیات ہیں, اور اسی طرح لا نبی بعدی, اور اس طرح دیگر نصوص ہیں جو احادیث میں نبوت کے ختم ہونے کی اور نبوت کے بند ہونے کی, اس میں انہوں نے اپنا فہم ڈالا, سلف صالحین کے فہم کا انکار کیا, تو گمراہ ہو گیا. اور اس نے اپنے جو ماننے والے تھے انہوں نے گمراہ کر دیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور اتنا بڑا اسلام میں ایک رخنہ ڈالا اور اتنی بڑی سازش کا اس نے ارتکاب کیا. یہ سب کیوں ہوا کہ سلف صالحین کا عقیدہ اس نے چھوڑ دیا. اگر وہ دیکھتا کہ صحابہ تابعین, تبع تابعین اور ائمہ دین کیا سمجھتے رہے ان آیات اور احادیث کو, اگر وہ اس کا پابند رہتا تو کبھی نہ دعویٰ نبوت کر سکتا, نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا. تو سلف صالحین سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سلف صالحین کے فہم سے مراد ہوتا ہے سلف صالحین کا اتفاقی فہم. جیسا کہ بہت سارے جو عقائد ہیں, عقائد اسلامیہ میں ہم سلف صالحین کے اتفاقی اور اجماعی عقائد انہیں کی پیروی کرتے ہیں, اور اہل السنہ والجماعہ انہیں کہا جاتا ہے جو صحابہ تابعین, تبع تابعین اور ائمہ دین کے اتفاقی عقائد پر کاربند ہوں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہوں. لہٰذا یہ جو مرزا صاحب نے اعتراض کیا ہے نا, سلف صالحین کا لفظ ہٹا کر انہوں نے بابوں کا لفظ ڈال دیا. تب بھی میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بابے کیا کہہ کے گئے ہیں. یعنی جھوٹ بولنے سے مرزا صاحب باز نہیں رہ سکتے, اور جھوٹ بولنے کے بغیر وہ اعتراض ہی نہیں کر سکتے ہم پر. پہلے انہوں نے ایک دفعہ اعتراض کیا تھا, اس وقت بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا. سند کا لفظ انہوں نے ہماری عبارت سے کاٹ کر اس میں صحت کا لفظ ڈال دیا. تو اس میں وہ کتنی ہوشیاری اس نے کی ہے, اس کلپ میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس نے کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے. وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. اور یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا. کیا مطلب؟ اپنی پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ یہ جعلی روایت ہے, کیونکہ جب آپ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا, مراد یہ کہ میں اسے صحیح نہیں مانتا, صحیح مانوں تک. لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, یہ ایک روایت, اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. اس وقت بھی جھوٹ بولا اور ہم نے اس جھوٹ کو بھی بے نقاب کیا الحمدللہ, کیونکہ صحت کا لفظ نہ ڈالتے اور تحریف نہ کرتے تو ہم پر کوئی اعتراض ہی نہیں آتا تھا. اس وقت بھی انہوں نے, اور وہ پہلا موقع تھا جب مرزا صاحب نے ہماری کسی بات کا جواب دیا, وہ بھی جھوٹ کی بنا پر. اور آج جو مرزا صاحب نے اعتراض کیا ہے ہماری کسی بات پر, تو وہ بھی جھوٹ بول کر اور الفاظ میں تحریف کر کے. شیخ صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ سلف صالحین اگر قرآن کریم کی آیات چاہے کتنی بھی ہوں, 1000 آیتیں بھی کوئی شخص پیش کرے اور اس کے تئیں وہ کتنی بھی واضح ہوں, ایک عام بندہ اس کو کتنی بھی واضح لگ رہی ہوں وہ آیتیں, جس طرح قادیانی نعوذ باللہ ختم نبوت کے خلاف آیتیں پیش کرتے ہیں اپنے تئیں, وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت آج بھی جاری ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر دور میں نبی آنا ہے, حالانکہ اس آیت میں یہ تو موجود نہیں ہے, لیکن وہ اپنے حواریوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہر امت میں نبی آتا ہے, ہماری بھی تو امت ہے, ہماری امت میں بھی تو نبی آنا چاہیے تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو قرآن کریم کی آیت وہ پیش کرتے ہیں نا, اس طرح قرآن کریم کی کئی آیات, درجنوں آیات وہ پیش کرتے ہیں جن سے نعوذ باللہ وہ ختم نبوت کے خلاف نبوت کا اجرا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کتنی بھی آیات کوئی شخص پیش کر لے جس سے وہ عقیدہ ثابت کرنا چاہتا ہو, وہ مفہوم ثابت کرنا چاہتا ہو جو سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین, تبع تابعین اور ائمہ دین نے نہیں لیا, تو وہ فہم, وہ مطلب اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. شیخ صاحب نے بالکل یہی بات کی تھی کہ کوئی 1000 آیات بینات بھی پیش کر دے, پھر بھی صحابہ تابعین, تبع تابعین اور ائمہ دین یعنی سلف صالحین نے اس آیت یا ان آیات سے وہ نہیں سمجھا تو ہم نہیں سمجھیں گے. اور وہاں واضح عبارت موجود ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات بالکل برحق ہیں, لیکن ان کا جو مفہوم سلف صالحین کے خلاف لیا جا رہا ہے وہ بالکل باطل ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اچھا, مرزا صاحب نے اب کیا کیا, کہتے ہیں مرزا صاحب کہ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولوی کا کلپ ابرار بھائی مجھے دکھا رہے تھے. اس نے کہا جی 1000 آیت بینات تم مجھے دکھا دو
آیت بین وہ ہوتا ہے جو متشابہ نہ ہو، بالکل واضح ہو، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ بھی چل جائے کہ تم جو فارم بیان کر رہے ہو اس میں سے یہی نکلتا ہے، تب بھی میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بابے کیا کہہ گئے ہیں۔ تو سر سارے یہی کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولوی کا کلپ مجھے ابرار بھائی دکھا رہے تھے، اس نے کہا ہے کہ جی 1000 آیت بینات تم مجھے دکھا دو۔ آیت بین وہ ہوتا ہے جو متشابہ نہ ہو، بالکل واضح ہو، اور وہ کہتا ہے مجھے یہ پتہ بھی چل جائے کہ جو تم اس کا فارم بیان کر رہے ہو اس میں سے یہی نکلتا ہے، تب بھی میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بابے کیا کہہ کے گئے ہیں۔ تو سر سارے یہی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ بتانا چاہتے تھے کہ بریلوی بھی پھر ایسے کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے بابے کو مانتے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی ایسے کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے بابوں کو مانتے ہیں، شیعہ بھی ایسے کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے بابوں کو مانتے ہیں، تو پھر آپ بھی پھر وہی کر رہے ہیں، یعنی اہل حدیث بھی وہی کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ میں نے بتا دیا کہ سلف صالحین سے کیا مراد ہوتا ہے۔ یہاں تحریف کیا کی مرزا صاحب نے، جھوٹ کیا بولا، ہماری عبارت کو بدلا ہے، شیخ صاحب کی عبارت کو بدلا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا تھا سلف صالحین، اور سلف صالحین سے مراد صحابہ تابعین تبع تابعین ہوتے ہیں، یہ بات مرزا صاحب بھی مانتے ہیں، اور آگے ہم پیش کرنے والے مرزا صاحب کی زبانی، مرزا صاحب کی زبانی کے سلف صالحین سے کیا مراد ہوتا ہے، سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ دین۔ یہ مرزا صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے خیانت کر کے، جھوٹ بول کے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور علماء اہل حدیث سے لوگوں کو بیزار کرنے کی کوشش کی۔ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ سلف صالحین اگر اس کا وہ مفہوم نہیں لیتے، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین وہ مفہوم نہیں لیتے، تو ہم بھی وہ مفہوم لے سکتے نہیں۔ کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی، امتیازی حیثیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی، یہ اپنی طرف سے قرآن و سنت کے مفاہیم نہیں بیان کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات، یہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی ہیں، یہ مسند احمد کی ہیں، یہ دیگر کتب حدیث میں ہیں، یہ محدثین کی ہیں۔ اور امام الاجری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب الشریعہ ہے، اہل سنت کے عقائد پر لکھی گئی بے مثال کتاب ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کرام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، سب کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی سب سے محبت، جس کے بارے میں دل میں رنج ہے اس سے محبت کیا ہے؟ یہ لوگ بھلا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں سیدنا معاویہ کے لیے محبت ہے؟ یہ اتنی بات کہہ دیں اگر یہ منافق نہیں ہے، یا صاف کہیں کہ ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں معاویہ کے لیے، جی بالکل، بس دو ٹوک بات کریں نا۔ جی بالکل۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہو گئے ان کا نہ ذکر کرے، نہ ان کے بارے میں بحث و تفتیش میں پڑے۔ اگر راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا کوئی جاہل اور پاگل شخص تکرار کرتے ہمیں کہے کہ فلاں صحابی نے فلاں سے لڑائی کیوں کی اور فلاں نے فلاں کو قتل کیوں کیا، تو ہم اسے جواب میں یہ کہیں گے ہمیں اس بات کا نہ تو کوئی فائدہ ہے، نہ ہم اسے معلوم کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر وہ کہے کہ کیوں، تو ہم کہیں گے کہ یہ فتنے تھے جن صحابہ کرام کا پالا پڑا، انہوں نے فتنوں میں وہی طریقہ کار اپنایا جس کی طرف ان کے علمی اجتہاد نے ان کی رہنمائی کی۔ وہ ان فتنوں کی حقیقت کو بعد والوں سے بڑھ کر جانتے تھے اور بعد والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر گامزن تھے، کیونکہ وہ اہل جنت تھے۔ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان کی میت میں جہاد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی خوشنودی، مغفرت و اجر عظیم کی ضمانت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیر القرون ہونے کی گواہی دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر معرفت رکھنے والے تھے، اس کے رسول کو سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن و سنت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ لہٰذا ہم علم انہی سے اخذ کرتے ہیں اور ان کے اقوال سے تجاوز نہیں کرتے، انہی کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، اپنے آپ کو انہی کے رنگ میں رکھتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں حکم بھی اسی بات کا دیا گیا ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں صحابہ کے باہمی اختلافات کی جانچ پڑتال میں پڑنے سے کون سا نقصان ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ مشاجرات صحابہ میں دخل دینے سے نقصان میں مبتلا ہونا لازم ہے، کیونکہ صحابہ کرام عقلی اعتبار سے ہم سے بہت فائق تھے، جبکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کم عقل والے ہیں۔ یوں اگر ہم ان کے مابین اختلافات میں غور و خوض کریں گے تو ضروری طور پر رائے حق سے گمراہ ہو جائیں گے اور ان کے بارے میں جس سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے منحرف ہو جائیں گے۔
اگر وہ سوال کرے کہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے تو ہم کہیں گے ہمیں ان کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کرنے، ان سے محبت رکھنے اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم سنایا گیا ہے۔ یہ اشریہ الجری، یہ ہمارے ائمہ ہیں، آپ ان کے بھی پیچھے پڑ جائیں۔ ہمارا یہ جو کچھ شیخ نے لکھا ہے من و ان، یہ ہمارا عقیدہ اور مذہب ہے۔ ہم نے تو محدثین، ان کے مد نظر بخاری کی حدیث بھی تھی، ان کے مد نظر مسلم کی حدیث بھی تھی، یہ تو مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ بات انہوں نے کی تھی، اس میں کیا برائی تھی؟ آج اگر ایک قادیانی جو ہے وہ ہمیں 100 آیتیں 1000 آیتیں پیش کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور وہ آیتیں اس کے تئیں یا سننے والے کے تئیں کتنے بھی واضح کیوں نہ ہوں، لیکن جب صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین نے ختم نبوت سمجھی ہے انہی آیات کو پڑھ کر، تو ہم ان آیات کی وجہ سے اجرائے نبوت سمجھ سکتے نہیں۔ بس اتنی بات تھی۔ اب اس کو زیب داستان کرنے کے لیے مرزا صاحب نے کیا کیا جہالتیں ماری ہیں۔ ایک تو جھوٹ ہم نے بتا دیا کہ الفاظ بدل دیے، سلف صالحین کی جگہ بابے لگا کر اپنا مقصد پیش کرنے کی کوشش کی کہ بابوں کی تقلید، جس طرح وہ کہتے ہیں نا نام وابی نام بابی، تو بابی ہونے کا مطلب بابوں کی تقلید کرنا، تو بابے اسی سینس میں بولتے ہیں کہ ان کے بزرگ بابے ہیں اور ان کی وہ بات مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے بزرگ بابے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین، ہم تو ان کی بات مانتے ہیں۔ مرزا صاحب اگر آپ ان سے بھی آپ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تو کھل کر کریں، کہیں کہ میں کسی بزرگ کو نہیں مانتا، خود کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو میں مانتا ہوں اور وہ میرے بزرگ ہیں، تو پھر یہ تانا دینے کی کیا توق ہے؟ آگے ہم وہ بھی بات کرتے ہیں مرزا صاحب نے کتنی کلا بازیاں ماری ہیں اس حوالے سے۔ پہلی جہالت مرزا صاحب نے یہ کی ہے کہ انہوں نے پڑھا آیت بینات، 1000 آیت بینات، 1000 آیت بینات۔ مرزا صاحب یہ جہالت ہے آپ کی، عربی زبان سے بالکل آپ جاہل ہیں۔ اتنی جہالت ہمارے پہلی کلاسوں کے جو طلبہ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آیت واحد ہے اور بینات جمع ہے۔ جب آیت کا لفظ بولا جائے گا تو بینہ کا لفظ بولا، آیت بینہ، اور اگر آیات کا لفظ بولا جائے گا تو آیات بینات بولا جائے گا، تو 1000 کے ساتھ آیات آئے گا نا۔ اردو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 1000 آیات، تو آیات بینات، اور شیخ صاحب نے بھی یہی لفظ بولا تھا، لیکن مرزا صاحب کو سن کے بھی عقل نہیں آئی اور انہوں نے پھر غلط پڑھ دیا اس کو آیت بینات۔ تو یہ پہلی جہالت ہے مرزا صاحب آپ کی۔ دوسری جہالت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ متشابہات جو آیات بینات ہوتی ہیں وہ متشابہات نہیں ہو سکتی۔ آیت بین وہ ہوتا ہے جو متشابہ نہ ہو، بالکل واضح ہو، وہ آیات بینات ہوتی ہیں جو متشابہ نہ ہوں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیات بینات ہیں اور انہی میں سے متشابہات بھی ہیں، یعنی ایک آیت بینہ بھی ہو سکتی ہے اور متشابہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مرزا صاحب نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ جو آیت بینہ ہوگی وہ متشابہ نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ آیت بین وہ ہوتا ہے جو متشابہ نہ ہو، بالکل واضح ہو، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام آیات کو بینات قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 16 ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس قرآن کو آیات بینات نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن کریم کی ساری آیات کو ہم نے بینات نازل کیا ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 49 اگر آپ دیکھیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کریم آیات بینات ہیں، یعنی قرآن کریم کی ساری آیات کیا ہیں؟ بینات۔ اور خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ رب العزت نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں سے محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں۔ لہٰذا مرزا صاحب یہ بھی آپ کے قرآن کے خلاف آپ کی یہ بات ہے کہ آیت بینہ وہ ہوتی ہے جو متشابہ نہ ہو۔ متشابہ آیات بھی بینات ہی ہیں مرزا صاحب، جو آیات متشابہات ہیں وہ بھی آیات بینات ہی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی ساری آیات بینات ہیں، ان میں سے متشابہ بھی ہیں، ان میں سے محکم بھی ہیں۔ لہٰذا آپ نے جو متشابہات کو بینات کی ضد سمجھ لیا ہے، یہ بالکل جہالت ہے۔ قرآن کی زبانی متشابہات جو ہیں وہ محکمات کی ضد ہیں،
بینات کی ضد نہیں ہے، محکمات کی ضد ہیں، اور سارے علماء محکم اور متشابہ آپس میں ان کو ایک دوسرے کے خلاف کہتے ہیں. کبھی کسی نے محکم متشابہ اور بین کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا نہیں کیا، اس لیے کہ بین جو ہے وہ متشابہ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک جہالت ہے مرزا صاحب جو قرآن سے ثابت ہو گئی. تو مرزا صاحب آپ کو اتنی ہی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے تو آپ علماء کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے سارے علماء جھوٹ بول رہے ہیں، بس میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو مرزا صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ اعتراض جو کرنا تھا چلو ویسے کر لیتے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ ویسے اعتراض نہیں ہو سکتا، تو سلف صالحین کا لفظ نکال کے آپ نے بابے کہہ دیا. اور یہ بات بھی ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ سلف صالحین کا فہم وہ اتفاقی فہم ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر ساری امت اس کو مانتی آئی ہے. اس کے خلاف قرآن کی کوئی آیت لے کر آئے یا حدیث لے کر آئے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کی سمجھ بالکل باطل ہے. ہم قرآن کی اس آیت یا حدیث سے اس کی سمجھ نہیں لے سکتے جو سلف صالحین کی سمجھ کے خلاف ہو. بس وہ ایک آیت ہو یا 10 آیتیں ہوں یا 100 ہوں یا 1000 ہوں. مرزا صاحب یہ تو 1000 آیت کی بات کی ہے، قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ آیتیں، 6000 کے قریب آیتیں ہیں نا. تو سارا کا سارا قرآن بھی کوئی لے آئے نا اور کہے کہ اس سے میرا موقف ثابت ہوتا ہے جو کہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کے اجماعی اور اتفاقی موقف کے خلاف ہے، تو ہم اس کے موقف کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے. قرآن کریم برحق ہے لیکن اس کا جو موقف اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مردود اور باطل ہے. یہ ہمارا موقف ہے الحمدللہ الحمدللہ. اس سے اگر آپ کہیں کہ اس سے بابوں کی تقلید ثابت ہوتی ہے اور تقلید شخصی جس طرح لوگ کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ وہ ہے، حالانکہ یہ تو اجماع کی پیروی ہے مرزا صاحب. یہ تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی سے قرآن نے منع کیا ہے. یہ تو مومنوں کے راستے کی پیروی ہے. مومنوں صحابہ سب سے پہلے مومن، تابعین تبع تابعین. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں ان تینوں زمانوں کی گارنٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں زمانوں کی، ان تینوں طبقوں کی گارنٹی دی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جو انہوں نے سمجھ لیا قرآن میں سے وہی حق ہے، اور جو انہوں نے نہیں سمجھا اس کے خلاف کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ باطل اور مردود ہے. چاہے ایک آیت پیش کرے، چاہے سارا قرآن پیش کرے، چاہے ایک حدیث پیش کرے، سارا ذخیرہ حدیث پیش کرے اور اس سے سلف صالحین کے خلاف موقف ثابت کرنے کی کوشش کرے، ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا. اب اگر اس سے بھی کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضدی ہے، ہٹ درم ہے اور جاہل ہے. وہ جو اس کو ایشو بنا رہا ہے یہ کوئی ایشو ہے؟ سلف صالحین کا فہم اس کو ماننا یہ کوئی ایشو ہے؟ کوئی بھی اس سے مسلمان جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتا. ہاں اس طرح کا آوارہ مزاج منکر حدیث جو ہوگا رامدی صاحب جیسا یا پھر کوئی اور ہوگا یا مرزا صاحب جیسا وہ اس سے انکار کر سکتا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے سلف صالحین کے فہم والا یہ مرزا صاحب کے نزدیک بھی صحیح ہے، لیکن مرزا صاحب جان بوجھ کر جسے کہتے ہیں نا کہ محض اعتراض کرنے کے لیے انصاف کا دامن بھی چھوڑ رہے ہیں. مرزا صاحب کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ حق گو عالم دین تھے، اور یہ ان کی زندگی میں نہیں، ان کی زندگی کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد مرزا صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور باقاعدہ ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، گھنٹوں پر مشتمل لیکچر جو مرزا صاحب نے ریکارڈ کروایا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ حق گو عالم دین. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 ایک حق گو عالم دین. تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے رہے ہیں؟ اگر وہ بھی ہماری بات کریں، جو ہمارا موقف ہے وہی وہ موقف پیش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق گوئی ہم بھی کر رہے ہیں اور جو حق ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں اور جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے. اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عبارات جن میں انہوں نے وہی بات کی جو ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، جو اہل حدیث کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کتاب و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو راسخ فی العلم علماء یعنی سکہ و صدوق سلف صالحین سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں جو سلف صالحین نے قرآن و سنت کا مفہوم لیا ہے، جو سمجھا ہے وہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مفہوم معتبر نہیں ہے.
شیخ صاحب نے بھی یہی کہا تھا, ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ سلف صالحین اگر ان ہزاروں آیات سے وہ نہیں سمجھے جو آج ان کے خلاف کوئی شخص سمجھ رہا ہے تو وہ مردود ہے, اس کا فہم مردود, ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کو مرزا صاحب نے بابے کہہ کر اڑا دیا جی, یہ کہتے ہیں ہمارے بابوں نے نہیں, ہمارے بابوں نے یہ نہیں سمجھا لہٰذا ہم نہیں سمجھیں گے. مرزا صاحب اپنے جو آپ کے نزدیک حق گو عالم دین تھے, ہمارے نزدیک بھی الحمدللہ حق گو تھے, تو آپ ان پر فتویٰ لگائیں اور اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کریں. ان کی وفات کے بعد بھی آپ نے کہا کہ وہ حق گو عالم دین تھے, تو یہ ان کی حق گوئی آپ کے نزدیک بابوں کی تقلید بن گئی ہے, تو ان کے خلاف ریکارڈ کروائیں نا, بولیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, وہ حق گو کوئی نہیں ہے, وہ تو بابوں کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو کتاب و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو راسخ فی العلم علماء یعنی سکہ اور صدوق سلف صالحین سے ثابت ہے. اسی طرح ازبر المصابیح میں وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر لکھنا جائز ہے بشرطے کہ کتاب و سنت اجماع اور سلف صالحین کے فہم کو مد نظر رکھا جائے, سلف صالحین کے فہم. اور آگے وہ لکھتے ہیں منافقین اور اہل بدعت بھی کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں. بالکل وہی بات جو شیخ صاحب نے کہی تھی ہمارے پروگرام میں جو کہی گئی تھی کہ اہل بدعت بھی کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں, لہٰذا کتاب و سنت کا صرف وہی فہم معتبر ہے جو سلف صالحین سے ثابت ہے. تو مرزا صاحب لگائیں نا ذرا فتویٰ, کہیں کہ شیخ زبیر رضوی بھی بابوں کی تقلید کی دعوت دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کتاب و سنت کا صرف وہی فہم معتبر ہے جو ہمارے بابوں سے ثابت ہے. کہہ دیں نا, حق گوئی تو یہی ہوتی ہے. اگر آپ حق گو ہیں اور حق پرست ہیں تو جس بات کا اعتراض ہم پر کر رہے ہیں وہی اعتراض شیخ زبیر رضوی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کر دیں اور اپنے آپ کو جھٹلا دیں کہ میں نے انہیں حق گو کہنے کا جھوٹ بولا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ علماء حق کو اخلاص نیت کے ساتھ ہر وقت کتاب و سنت اور اجماع کے راستے پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں گامزن رہنا چاہیے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے متفقہ فہم کے خلاف ہر قسم کی تشریح, تعویل اور استدلال مردود ہے. سلف صالحین کے متفقہ فہم کے خلاف ہر قسم کی تشریح, تعویل اور استدلال مردود ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ امت اجابت میں گمراہی کی اصل وجوہات 4 ہیں. پہلی وجہ یہ ہے قرآن و حدیث اور اجماع کا انکار, اور دوسری وجہ کیا ہے سلف صالحین کے متفقہ فہم سے فرار. کہتے ہیں سلف صالحین کے متفقہ فہم سے فرار کیا ہے, یہ گمراہی کی اصل وجہ ہے. مرزا صاحب اب لگائیں نا فتویٰ, حق گو عالم دین آپ کہتے ہیں انہیں, اور وہی حق گوئی ہم کر رہے ہیں. وہی بات وہ کریں تو حق گو عالم دین ہوں, وہی بات ہم کریں تو ہم بابوں کی تقلید کی دعوت دیں آپ کے بقول. یہ آپ کی حق پرستی تو نہ ہوئی نا, یہ تو انا پرستی ہوئی. اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے علاوہ تقلید شخصی کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں, مثلا فرقہ پرستی, بدعت پرستی, غلو, شدید تعصب اور تحقیق سے محرومی وغیرہ. ان تمام امراض کا صرف ایک ہی علاج ہے. شیخ زبیر رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے نزدیک بھی حق و عالم دین ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں کہ تقلید شخصی, فرقہ پرستی, بدعت پرستی, غلو اور شدید تعصب کا علاج کیا ہے, یعنی تقلید کا علاج کیا ہے. فرماتے ہیں کتاب و سنت اور اجماع پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کیا جائے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کتاب و سنت اور اجماع پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کریں گے تب آپ تقلید سے بھی بچ جائیں گے, بدعت سے بھی بچ جائیں گے, فرقہ پرستی سے بھی بچ جائیں گے, غلو سے بھی بچ جائیں گے, تعصب سے بھی بچ جائیں گے. تو مرزا صاحب یہی حق گوئی تھی نا جو شیخ زبیر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, اور یہی حق گوئی ہم نے کی. تو ان کو حق گو عالم دین کا ٹائٹل آپ نے دیا, آپ کا ٹائٹل کوئی فائدہ کوئی وقت نہیں رکھتا. آپ نہ بھی دیتے تو وہ حق گو عالم دین ہی تھے الحمدللہ. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حق گو انہیں کہا اسی وجہ سے, اور اسی وجہ سے ہمیں تقلید کا تانا دے دیا. اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا شیخ صاحب کی, جس میں انہوں نے کہا کہ تقلید وغیرہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے, کیا ہے, سلف صالحین کے فہم کو مد نظر رکھا جائے, اس کے مطابق ہی کتاب و سنت اور اجماع کو سمجھا جائے. یہ انہوں نے دین میں تقلید کا مسئلہ صفحہ نمبر 91 پہ یہ بات لکھی ہے. اور دین میں تقلید کا مسئلہ یہ کتاب ہے, اس پر مرزا صاحب کے کمنٹس کیا ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں دین میں تقلید کا مسئلہ میری فیورٹ کتاب ہے, میں کہتا ہوں کہ زبردست کتاب ہے. اگر کسی شخص کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور ساری فرقہ واریت کی لعنت سمجھانی ہے تو دین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست کتاب ہے.
میری فیوریٹ بک ہے دین میں تقلید کا مسئلہ. میں کہتا ہوں زبردست کتاب ہے. اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور سارا فرقہ واریت کی لعنت سمجھانی ہے تو دین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے. تو مرزا صاحب اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام بیماریوں کا صرف ایک ہی علاج ہے. مرزا صاحب آپ کی بیماری کا بھی یہی علاج ہے. صحابہ کرام پر جو تان کرتے ہیں نا آپ کی بیماری کا بھی یہی علاج ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کیا جائے. کیسا ہے مرزا صاحب, کیسا لگا آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ زبیر الحجی رحمۃ اللہ علیہ تو واقعی حق و عالم دین تھے. آپ نے بھی مانا اور اس کتاب میں سلف صالحین کے فہم کو لازمی قرار دیا, اور آپ نے بھی مانا کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے, بڑی عمدہ ہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتی ہے. تو سلف صالحین کے فہم کو لازم کرنا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم پر اعتراض کر کے. ہم نے بھی سلف صالحین کے فہم کی پیروی کو لازم قرار دیا, ہم پر آپ نے کہہ دیا کہ یہ تقلید کی دعوت دیتے ہیں, یہ دیکھو جی کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو جہالت کی باتیں نعوذ باللہ کر رہے ہیں. تو ادھر شیخ زبیر الحجی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ خود اسحاق جہلوی صاحب جیسے بابے کے پیروکار ہیں اور ابھی تک ختم نبوت پر ڈاکے کے حوالے سے نہیں بولے, اور ادھر شیخ زبیر الحجی رحمۃ اللہ علیہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے کہی, ان کے خلاف بھی نہیں بولے. وہی بات وہ کہیں ان کے خلاف نہیں بولے, وہی بات ہم نے کہی فوراً میدان میں آ گئے اور اس کو ایشو بنا کر اور جھوٹ بول کر تحریف کر کے ہماری بات کو بدل کر اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کی. تو مرزا صاحب آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ملا یہ تو تمام سامعین اور ناظرین فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ آپ کتنے بڑے خائن ہیں اور کتنی بڑی جہالت سے آپ کام لیتے ہیں, اور آپ کی حق پرستی اور آپ کی حق پرستی کیا ہے وہ تو آپ کی اصل میں انا پرستی ہے. حق پرستی تو آپ کرتے تو آج تک کتنے آپ کے سینکڑوں جھوٹ اور آپ کی خیانتیں اور آپ کی جہالتیں آپ کے سامنے رکھی گئی, لیکن آپ نے ایک سے بھی رجوع نہیں کیا اور جواب بھی نہیں دیا. کم از کم جواب دیتے کہ یہ میرا جھوٹ نہیں ہے یا میری خیانت نہیں ہے, یا پھر اس کو مان لیتے جب دلائل جو آپ کے سامنے آئے. اور ہم نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ ہی بات کی ہے جب بھی کی ہے, کبھی ہم نے گالی گلوچ سے کام نہیں لیا, کبھی ہم نے فتویٰ بازی نہیں کی. ہم تو دعوت دیتے ہیں اور اچھے انداز سے دعوت دیتے ہیں, اور آپ کے جو سامعین ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے پر, آپ کے فالورز بھی مجبور ہیں کہ ہم انتہائی اچھے طریقے سے اور اچھے اسلوب سے بات کرتے ہیں, گالی گلوچ نہیں کرتے. تو مرزا صاحب دلائل کو بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر انا پرستی ہے نا, پھر حق پرستی تو نہ ہوئی. پھر اپنے آپ کو انا پرست آپ کہیں, حق پرست نہ کہیں. اب ہم بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ نے کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں فہم سلف کے حوالے سے. فہم سلف جو ہم نے لفظ بولا تھا نا سلف صالحین کا فہم, اور ادھر آپ نے کہا تھا بابے لفظ لگا دیا اپنی طرف سے, تو سلف صالحین کا جو فہم ہے فہم سلف اس کا کیا سٹیٹس ہے آپ کے نزدیک, اس میں کتنی کلا بازیاں آپ نے کھائی ہیں آج تک؟ ہم بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے مرزا صاحب نے کہا کہ صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا, صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ. تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا, صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ. یعنی شیخ زبیر الحجی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مرزا صاحب کوٹ کر رہے تھے اور اس بات کو الحمدللہ کہہ کے اس کی تائید بھی کر رہے ہیں اور اس کو بڑی فیوریٹ بات قرار دے رہے ہیں. کیا کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا, صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. تو مرزا صاحب لگائے نا فتویٰ اپنے آپ پر بھی آپ کہ آپ بھی جھوٹے ہیں, آپ بھی بابی ہیں. وہی بات جو شیخ صاحب نے کی تھی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے, اس کو آپ نے بطور تعریف کے پیش کیا, اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا اور کہا الحمدللہ. کتنی اچھی بات شیخ صاحب نے کی. مرزا صاحب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ بات آپ کو بھی سمجھ آئی تھی اور اس پر آپ نے الحمدللہ بھی کہا تھا, الحمدللہ,
تو اب یہ یعنی جسے انا پرستی کہہ سکتے ہیں نا، پھر اب یہ انا پرستی کو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر آپ تان و تشنیع کر رہے ہیں اور اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے مرزا صاحب. 14ویں صدی کے علماء کا بھی نہیں ماننا تو آپ تو علماء کی صف کے بندے بھی نہیں، تو آپ جیسے جاہل بندے کا فہم کیسے کوئی مان لے؟ آپ نے اپنے فہم سے کتنی ایسی آیتیں جن کو تروڑ مروڑ کے ان میں تحریف کر کے پیش کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس آیت کو آپ نے تحریف کر کے کہ الٹیمیٹری جنت کا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی والی تعریف کر کے آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی. آپ کی بات مانی جائے گی، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی بات مانی جائے گی. اسی طرح اور بھی بہت سارے مبالغے کے والے سے آگے بات آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کہتے ہیں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہمارے اصل اسلاف، ہمارے اصل بزرگان دین پہلے 300 سال کے مسلمان ہیں. تو پہلے 300 سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. ہمارے اصل اسلاف کون ہے، ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے؟ پہلے 300 سال. جی مرزا صاحب، آپ کے بابے اور بزرگ آپ کے بقول، یہ بھی صرف زبانی بات ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. آپ نے اگر ان کو بزرگ مانا ہوتا، یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ دین 300 سال تک، امام بخاری و مسلم وغیرہ بھی سارے آ جاتے ہیں. یعنی سیاستہ کے سارے مصنفین جو ہیں، اسی طرح مسند احمد، امام موطا، امام مالک، یہ سارے جو کتابیں ان ساروں کے مصنفین جو ہیں وہ سارے کے سارے 300 سال کے اندر ہی آتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے خود ڈیٹیل سے ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہی ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اصل بزرگان دین یہی ہیں. مرزا صاحب جب ہم یہی کہیں کہ ان اصل بزرگان دین جو ہیں، ان اصل اسلاف کی بات آپ نے ماننی ہے، قرآن و سنت کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہی ماننا ہے، پھر ہم بابوں کی تقلید کی دعوت کیسے دیتے ہیں مرزا صاحب؟ خود آپ یہ بات کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، آگے کہتے ہیں ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. اور آگے کہتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی، نہ نئے بابے نہ درمیانے، پہلے 300 سال کے بابوں کو ماننے والا ہوں. ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. امام ترمذی نے اسپیشل باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے لوگوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہے، ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے سے نہ میں نویں دا مننے والا نہ میں درمیانے دا مننے والا، میں صرف پرانے دا مننے والا. اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال، صحابہ تابعین تبع تابعین. اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں، ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا. تو انہی کی بات ہم نے کی تھی، صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین، انہی کو ہم نے کہا کہ ان کا فہم معتبر ہے اور ان کے خلاف ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے. تو اس کو آپ نے بابوں کی طرف دعوت قرار دے دیا. یہاں آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن و سنت کا اصل مفہوم ہی یہی ہے، اصل بزرگ ہے، اصل اسلاف ہی یہی ہیں جن کی بات ماننی ہے، جن کا عقیدہ ہم نے تسلیم کرنا ہے. مرزا صاحب یہ منافقت کیوں ہے؟ آپ بولیں تو حق ہو جائے، ہم بولیں تو بابوں کی طرف دعوت ہو جائے. اپنے آپ کو بھی کہیں کہ میں بابی ہوں اور کہیں میں جھوٹ بولا کرتا تھا 300 سال کے بابوں کی طرف دعوت دے کے. اور پھر مرزا صاحب آپ نے کہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کر نہیں چلنا، غیر مقلد نہیں بننا، مقلد تو بننا ہی نہیں، غیر مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے. متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا، یعنی غیر مقلد نہیں بننا. آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا، غیر مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے. اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا. مرزا صاحب جب آپ نے یہ بولا تھا اس وقت آپ بابی تھے، قرآن و سنت کا انکار کرنے والے تھے. پھر شرم کرنی چاہیے نا آپ کو، لوگوں پر اعتراض، جھوٹے اعتراض کرتے ہوئے. یہ کوئی اعتراض والی بات تھی جس پر آپ نے اعتراض کیا ہے؟
اتنی آپ کے خلاف ویڈیوز موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، احادیث، قرآن کی آیات اور خیانتیں آپ کے جھوٹ، آپ کی تحریفیں، سارا کچھ موجود ہے. سب کچھ چھوڑ کے آپ نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے جو کہ بنتا ہی نہیں ہے. خود آپ کا بھی وہی موقف تھا. اور اب دیکھیں اب کلا بازیاں کیسے ہیں. پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ، یعنی 300 سال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شامل، امام بخاری مسلم بھی شامل، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب شامل، امام احمد بن حنبل، امام مالک شامل، سب شامل تھے. 300 سال ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی تھی. اور مرزا صاحب اب وہ گارنٹی کے ختم ہو گئی ہے. تو جس حدیث سے گارنٹی آپ لیتے تھے وہ حدیث اب کوئی ضعیف ہو گئی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے. خدا کا خوف کریں مرزا صاحب، کیا طریقہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ کس طرح جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو کب تک گمراہ کریں گے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ عوام گھاس نہیں کھاتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام گھاس کھاتی ہے؟ وہ چند ایک ہوں گے جو گھاس کھاتے ہوں گے آپ کے لیکچر سن کر. اب الحمدللہ بہت سے لوگ، اکثر لوگوں نے الحمدللہ گھاس کھانی چھوڑ دی ہے. اب الحمدللہ وہ حق اور باطل میں فرق کر رہے ہیں. اب مرزا صاحب کیا، اب دیکھیں نا تبدیلی آتی ہے مرزا صاحب میں. انہوں نے دیکھا نا کہ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین 300 سال کے مسلمانوں کو لے کر، ان کے عقیدے اور منہج کو لے کر میں صحابہ پر تان نہیں کر سکتا. اسی طرح میں گمراہ کن نظریات اور عقائد نہیں بنا سکتا، اس لیے جان چھڑانی ہوگی. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلف ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم ان سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے. اور واللہ ہمارے سامنے موجود ہوں ہم ان سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ سر یہ تو یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ہم سلف کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نہیں آپ کی بات مانتے. سلف صالحین کو ہم بتائیں گے کہ قرآن کی آیتیں یہ کہتی ہیں. دیکھیں یہ جاہل لوگ بتائیں گے سلف صالحین کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، آپ سب کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھا اب کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس سلف سے مراد بعد والے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین ہیں، صحابہ نہیں ہیں. کہتے ہیں صحابہ سے اختلاف نہیں کر سکتے، بعد والوں سے کر سکتے. اور تو تابعین سب کا ایک موقف ہو، تبع تابعین کا، ائمہ دین کا سب کا ایک ہی موقف ہو، مرزا صاحب اس کے خلاف الٹ موقف اپنا سکتے ہیں. صرف صحابہ کو انہوں نے رعایت دے دی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے نرا. کہتے ہیں کہ صحابہ کا تو سورس آف نالج نبی علیہ السلام ہے، دین تو صحابہ ہی حجت ہیں، انہی کا فہم حجت ہے. لیکن اس سلف سے مراد میں تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگ لے رہا ہوں، صحابہ نہیں. صحابہ کا تو سورس آف نالج نبی علیہ السلام تھے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے جو ریفرنس سے بیان کرتے تھے وہ ظاہر دین تو صحابہ ہی حجت ہے، دین کے اندر انہی کا فہم لیا جائے گا. دیکھا آپ نے، پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی تھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی گارنٹی تھی. اب صرف صحابہ کی گارنٹی رہ گئی ہے، باقی سب جو ان سے مرزا صاحب کہتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے دین، ہم انہیں سکھائیں گے. البتہ صحابہ سے جو وہ سکھائیں گے سیکھ لیں گے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہم آگے بتاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، اس کے تھوڑی دیر بعد بالکل معاملہ ہی صاف کر دیا. دیکھا صحابہ بھی میرے گمراہ کن عقائد کے راہ میں رکاوٹ ہیں، لہذا صحابہ کا بھی معاملہ صاف کر دو. اب کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں پھر سلف کا راگ الاپتے رہنا. جب آیا نا مسئلہ اللہ کہاں ہے، اللہ رب العزت کی ذات عرش پہ ہے، اور جو آیات جن سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، ان سے مراد اللہ رب العزت کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. تو علم و قدرت کی تعویل جو کرنی ہے سلف صالحین نے کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ صحابہ کرام کا یہی موقف تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہوا علی العرش وعلمہ معہم، کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے اور اللہ رب العزت کا علم سب لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، اور ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتا دی، اور سلف صالحین بھی یہی کہتے ہیں. لیکن مرزا صاحب کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابہ کا فہم پسند نہیں آیا اس موقع پر، تو کہتے ہیں پھر سلف کا راگ الاپتے رہنا، اس طرح کی باتیں کریں گے تو معاملات بڑی دور تک چلے جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، وہ اپنے اعمال کا حساب خود دیں گے. دلائل کی بنیاد پر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر سلف کا جو راگ الاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا
وہ اللہ کے پاس جا چکے, وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ بھی گئے, صحابہ کو بھی یہ دلائل دکھائیں گے. عبداللہ بن عباس کو یہ بتائیں گے کہ قرآن میں تو یہ لکھا اور آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. نعوذ باللہ, قرآن عبداللہ بن عباس نے نہیں پڑھا تھا. عبداللہ بن عباس قرآن پڑھ کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کے, ترجمان القرآن بن کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کے, قرآن فہمی کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بندوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے تو اس سے مراد اللہ کا علم بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, ذات نہیں. یہ کہتے کہ نہیں آپ سلف صالحین کا راگ آپ لاپتے رہو تو ہم نے تو دلیل یعنی قرآن کی جو آیت ہمیں سمجھ آئے گی نا, جو فہم ہمارا ہوگا ہمارے لیے وہی دین اور شریعت ہے, صحابہ کا فہم دین اور شریعت نہیں ہے. تو مرزا صاحب اب صحابہ بھی گئے, صحابہ بھی گئے. یہ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ صرف صحابہ سے ہم اختلاف نہیں کرتے باقیوں سے ہم کرتے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے کہ 300 سال والوں سے ہم اختلاف نہیں کرتے, آپ کہتے تھے صحابہ تابعین تبع تابعین کی بات ہم مانتے ہیں, ان کے فہم کے مطابق چلتے ہیں. لیکن سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا اور آخر میں صحابہ کرام کی بات کی اس آپ کی ویڈیو کلپ میں کہ صرف صحابہ کرام سے اختلاف نہیں کرنا باقی سب سے کرنا ہے. یہاں صحابہ کرام بھی گئے استواء علی العرش کے مسئلے میں اور معیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں, صحابہ کرام بھی گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ صرف صحابہ سے اختلاف نہیں کرنا, کیوں نہیں, آپ تو اختلاف کر رہے ہیں. آپ نے تو عقیدہ توحید میں بھی اختلاف کر دیا ان سے. یہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے نا, عقیدے کا مسئلہ ہے, اس میں بھی آپ صحابہ کے مخالف بن گئے. اسی طرح مباہلے کے حوالے سے مرزا صاحب نے کہا کہ غیر نبی کے لیے مبالغہ کرنا حرام ہے. یہ اصل میں مرزا صاحب نے تو اپنی جان چھڑائی تھی کہ میں نے مبالغہ کر لیا تو میں تو رگڑا جاؤں گا, مارا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا پتہ ہی صاف کرو, لوگوں کو یہ بتا دو کہ مبالغہ کرنا ہی حرام ہے, لہٰذا میں نہیں کر رہا. مرزا صاحب کہاں تک بھاگیں گے آپ, بھاگنے نہیں دیں گے ہم آپ کو. اور ہم نے بہت عرصہ سالوں پہلے ریکارڈنگ کروائی تھی اور اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات ثابت کی تھی کہ مبالغے کو وہ جائز سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کسی کا مبالغہ کرنا دعوی نبوت کے مترادف. مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے, یہ صرف نبیوں کی, یا وہ شخص میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا. نعوذ باللہ, آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر دعوی نبوت کرنے کا جو ہے نا الزام اور بہتان لگا دیا. تو صحابہ کرام کو آپ کہاں مانتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبالغہ کیا جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, مبالغہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا, آپ کے بعد کوئی مبالغہ کر ہی نہیں سکتا. تو صحابہ کا فہم آپ نے کہاں مانا؟ اس کا مطلب ہے آپ نفس پرست ہیں, آپ صرف اپنے دل کی بات مانتے ہیں. جو شیطان آپ کو وہی کرتا ہے نا, آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے, آپ کے دل میں ڈالتا ہے, بس آپ اس کی پیروی کرتے ہیں. آپ کسی کی بھی پیروی نہیں, صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین ان میں سے کسی کی آپ پیروی نہیں کرتے. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں آپ کہ نہیں صحابہ کی بات میں مانوں گا. پہلے کہتے تھے 300 سال والوں کی مانوں گا, پھر کہتے صحابہ تابعین تبع تابعین کی مانوں گا, پھر کہتے نہیں صرف صحابہ کی مانوں گا. اور اصل میں حقیقت میں کسی کی بھی بات میں نہیں مانتے, آپ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں. آپ شیطان کی پٹی پڑھائی جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے چلتے ہیں, آپ کسی کی بات نہیں مانتے. اور اینڈ میں ایک بات جو مرزا صاحب نے اسی کلپ میں کی ہے, کہتے ہیں صحابہ کا فہم لینا چاہیے. تو صحابہ کا فہم کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کا فہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کا فہم کیا ہے. اور وہی مشاجرات صحابہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں آگے بتاتا ہوں. لیکن یہاں ایک وہ بات جو ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں, ایک اصولی بات کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تھا کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی اختلافات ہوئے ہم ان پر اپنی زبان کو بند کریں گے اور ان میں سے کسی ایک گروہ کو اپنے تان و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ نہیں بنائیں گے. کسی پر ایسی تبصرہ بازی نہیں کریں گے جس سے کسی کی توہین و تنقیص لازم آئے. کسی ایک گروہ کی طرف آپ کو جھکاؤ ہو کہ میں تو فلاں والا ہوں فلاں والا نہیں ہوں, ایسی بات کو سلف صالحین جائز نہیں سمجھتے تھے. اور اس کی مثالیں ہم صحابہ کرام سے بھی پیش کر چکے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ہم پیش کر چکے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو ہمیں ان کے حوالے سے خاموشی کا حکم ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو جاتے تھے
جب دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کی آپس میں کوئی مسئلہ ہے. تو یہ تو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کا اتفاقی اور اجماعی موقف ہے مشاجرات صحابہ میں. اب دیکھیں مشاجرات صحابہ میں کسی ایک فریق کے ایک شخص کا موقف لے کر اس کو عقیدہ نظریہ بنا رہے ہیں, وہ بھی جو مشاجرات کا مسئلہ ہے اس کو, جبکہ سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمیت سب کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں. اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار دیکھیں, کہتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں اللہ نے آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. یہ الفاظ ان کے پیش کر کے نا آگے تبصرہ کرتے ہیں. حضرت علی کے ساتھ ذکر کیا اللہ کی اطاعت, کیوں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں حضرت عمار بن یاسر کا فہم کیا ہے؟ حضرت علی کی پیروی کو, حکومت وقت کی پیروی کو, قرآن کے حکم کے تحت اللہ کی پیروی مانتے ہیں, اور مخالفین کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر رہے ہیں. تو یہ فہم عمار بن یاسر کا آپ نے نہیں لینا, جبکہ وہ دلیل کے ساتھ بھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کر لیا انہوں نے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں اللہ نے آزمایا ہے کہ تم امیر المومنین اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. حضرت علی کے ساتھ ذکر کیا اللہ کی اطاعت, کیوں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, وہ حکمران تھے تو ریسپیکٹ بھی کی اور کہا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی. اب مجھے بتائیں اس میں حضرت عمار بن یاسر کا فہم کیا ہے کہ وہ حضرت علی کی پیروی کو, حکومت وقت کی پیروی کو قرآن کے حکم کے تحت اللہ کی پیروی مانتے تھے نا, اور مخالفین کو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر رہے ہیں. تو یہ فہم عمار بن یاسر کا آپ نے نہیں لینا, جبکہ وہ دلیل کے ساتھ بھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اچھا جی مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب میں ذرا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو حق پہ سمجھتے تھے اور دوسرے گروہ کو حق پہ نہیں سمجھتے تھے. لہٰذا عمار بن یاسر کے فہم کو لے کر ہمیں بھی چاہیے, مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کو حق پہ سمجھیں اور ان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو نہ حق سمجھ لیں, نعوذ باللہ. حالانکہ یہ جو موقع ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے معاملے کا, یہ موقع ہے جنگ جمل کا, جنگ صفین کا موقع نہیں ہے. یعنی جنگ جمل جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جیسے لوگ علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے تو اختلاف ہوا, اس موقع پہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقع پہ نہیں. یہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ و زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہما, یہ ان کے بارے میں مسئلہ ہے. اس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا. دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور دیگر جو علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل لوگ تھے ان کا یہ موقف تھا کہ ہم حق پر ہیں, جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کا موقف تھا کہ ہم حق پہ ہیں اس معاملے میں, اور اس پر ان کا اختلاف ہو رہا تھا. تو دلیل پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے چونکہ کہا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہے اور باقی ناحق ہیں, اس کا مطلب ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور سیدہ عائشہ ناحق ہیں نعوذ باللہ, طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ ناحق ہیں نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اب دیکھیں سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں, ہم اس کے بارے میں نہیں بولتے. صحابہ کرام نے آپس میں جو بھی کیا اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. تو ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ آج ہم عدالت لگا کے بیٹھیں اور ہم کہیں گے نہیں فلاں حق فلاں ناحق, جبکہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے معاملات کے بارے میں بہت سی خبریں بھی دی تھیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, اس بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اول الطائفتین بالحق, دونوں گروہ حق پر ہوں گے, ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا, یعنی دونوں کو حق پر قرار دیا. یہ ایک سال بعد اختلاف کرنے والوں کے بارے میں, اور ایک سال پہلے جو اختلاف کرنے والے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں, طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی حق پر ہیں, وہ ناحق نہیں ہیں. ہاں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے, دوسری طرف بھی تو صحابہ تھے, بڑے بڑے کبار صحابہ, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا سمجھتی تھی. اگر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا فہم یہاں مرزا صاحب آپ نے لینا ہے تو سیدہ عائشہ کا فہم کیوں نہیں لیا آپ نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تو دلیل نہیں دیتی تھی نا, کیا وہ بغیر دلیل کے اختلاف کر رہی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے.
اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کیا وہ بغیر دلیل کے نعوذ باللہ نہ حق پر ڈٹے ہوئے تھے آپ کے بقول؟ وہ بھی دلیل پر تھے، وہ بھی حق پر تھے، تو دونوں حق پر تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ ناحق کہیں گے نعوذ باللہ یہ توہین اور گستاخی ہے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ عمار بن یاسر کا فہم لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف اپنی زبان کو دراز کریں اور انہیں ناحق کہیں، نعوذ باللہ. تو چلیں ہم آپ کو کاؤنٹر نیریٹو ایک پیش کرتے ہیں. ایک آپ کا جو نیریٹو ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الزامی جواب جسے کہتے ہیں، الزامی جواب آپ کو دیتے ہیں. ذرا یہ پھکی بھی ہے، چورن بھی ہے، آپ کا ہاضمہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے. وہ کیا ہے؟ یہ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بات تھی جس کو آپ نے لے لیا اور اس کو بھی آگے تھوڑا سا اور آگے بڑھا کر کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے. اور کیونکہ عمار بن یاسر نے دلیل دی ہے، دلیل کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہی دلیل ہے نا. تو مرزا صاحب یہی دلیل ایک اور صحابی نے بھی دی تھی ایک اور حکمران کے لیے. وہاں آپ نے اپنے ہونٹ سین لیے، وہاں آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث آپ نے کتنے لوگوں کو سنائی ہے مرزا صاحب؟ اس پر کتنے لیکچر دیے ہیں اور بتایا نہیں کہ صحابہ کا فہم کیا تھا. اچھا یہ صحیح بخاری کی 7111 نمبر حدیث ہے، 7111 نمبر. نافع جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں وہ بیان کرتے ہیں لما خلا اہل المدینہ یزید ابن معاویہ جمع ابن عمر حشمہ وولدہ فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ بیعت توڑنے لگے ہیں یزید بن معاویہ کی، بیعت توڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے قریبی جتنے لوگ تھے اپنی اولاد سب کو اکٹھا کیا. کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلیل القدر صحابہ ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، عثمان و علی بھی موجود ہیں. ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب کسی کو نہیں آتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سوال کا جواب آتا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں کہ بڑے خاموش ہیں تو میں بولتا اچھا نہیں لگتا. بعد میں بتاتے ہیں کہ ابو جی مجھے تو جواب آتا تھا. یہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. بچپن میں بھی اتنے بڑے عالم ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. یہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. وہ کیا کہتے ہیں؟ یزید بن معاویہ کی جب بیعت توڑی جا رہی تھی تو وہ کہتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے جتنے بھی قریبی تھے وہ کہتے ہیں خبردار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ ہر غادر جو ہے بیعت توڑنے والا قیامت کے دن اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں نے غدر کیا ہے اور بدعہدی کی ہے، بے وفائی کی ہے. کہتے ہیں ہم نے اس شخص کی اللہ اور رسول کے نام پہ بیعت کی ہے، اس شخص کے ہاتھ پہ ہم نے اللہ اور رسول کی بیعت کی ہے اور اس سے بڑی کوئی بدعہدی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہم توڑ دیں. یعنی یزید بن معاویہ کی بیعت توڑنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فہم میں کیا تھا؟ بدعہدی، بے وفائی، قیامت کے دن رسوائی. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ دلیل وہی ہے، دلیل وہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اس کو ہم نے اپنا خلیفہ اور اپنا حکمران بنایا ہے، لہٰذا اس سے بدعہدی کرنا جائز نہیں ہے. وہی دلیل وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. مرزا صاحب آپ کہتے تھے نا کہ نہیں اب عمار بن یاسر تو دلیل دے رہے ہیں لہٰذا ان کی بات ماننی چاہیے. بھی وہ تو ہم مانتے ہیں. اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جو دلیل دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس دلیل سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وہی دلیل تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارا حکمران ہے، تم نے اللہ اور رسول کی بیعت کی ہے، اور ساتھ میں ایک حدیث بھی سناتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دو دلیلیں دے دی. ایک دلیل کہ تمہارا حکمران ہے وہ اولی الامر منکم،
اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حکمران سے بغاوت اور اس کی بیعت توڑنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت توڑنا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے یہی فیصلہ کن بات ہوگی، اگر تم نے بیعت توڑ دی تو میرے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا. مرزا صاحب یہ فہم جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے یہ آپ نے کیوں نہیں مانا؟ اگر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا وہ فہم جو مشاجرات کے متعلق، حالانکہ اس کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فتوے کی روشنی میں بڑا بالکل واضح ہے کہ صحابہ کا آپس میں جو بھی معاملہ ہے ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. خاموشی یہی تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہم اس پر خاموش ہو جائیں اور اس کی بنا پر نتائج نکالنا بند کر دیں. تو اگر مرزا صاحب آپ کو یہ منظور نہیں ہے، آپ نے اسی طرح کی باتیں لے کر اس سے اپنے استدلال کرنے ہیں مشاجرات میں بھی، تو ذرا اس 7111 نمبر جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس پر آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ اس پر آپ کیوں گونگے بنے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو بتائیں نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فہم ہے. ادھر تو جی فلاں کے کالے کرتوت ہیں، فلاں کے سیاہ کارنامے ہیں، فلاں کے یہ ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ کیوں نہیں سناتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فہم کیوں نہیں سناتے لوگوں کو؟ تو یہ منافقت ہے مرزا صاحب، اصل میں یہ منافقت ہے. دیکھیں ہم نے آج تک اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، حالانکہ یہ تو اشروں سے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس حدیث کو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس ٹاپک کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ یزید بن معاویہ کے ٹاپک کو ہم اس طرح ڈسکس کریں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے. تو یزید بن معاویہ کے بارے میں ہم عام طور پر بات نہیں کرتے، لیکن آج ہم نے صرف آپ کو دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی وجہ سے آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ باطل پر تھے اور وہ غلط تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فہم لے لیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فتوے کے خلاف یزید بن معاویہ کے بیعت توڑ رہے تھے یا جنہوں نے توڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ تھے اور غلط تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حق پر تھے. یہی ثابت ہوگا نا. اور ہمیں نہیں معلوم کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی جس نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی ہو. اگر کسی کے پاس صحیح سند سے کوئی بات ہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے. جبکہ ادھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے فہم کے خلاف سیدہ عائشہ بھی ہیں ام المومنین، عمار بن دوسرے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، اور دیگر کئی کبار صحابہ کرام ہیں. جبکہ ادھر یزید بن معاویہ کی بیعت توڑنے والا صحابہ میں سے کوئی بھی بات دلیل بات سند ثابت نہیں ہوتا. ہمارے سامنے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. اور ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو فہم ہے یعنی اتفاقی ہو گیا نا، صحابہ کرام میں کوئی بھی ان کا مخالف نہیں، وہ چھوڑ دیا آپ نے. اور ادھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا فہم لے لیا، جبکہ ام المومنین بھی خلاف ہیں، طلحہ و زبیر بھی اور دیگر صحابہ بھی خلاف ہیں. یہ منافقت ہے مرزا صاحب. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے، آپ کو توفیق بخشے کہ آپ ہمیشہ حق پر کاربند رہیں. اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ یاد رکھا کریں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں. مرزا صاحب ہماری دشمنی میں آپ اتنے آگے چلے گئے کہ آپ نے جھوٹ بول دیا ہم پر. سلف صالحین کو آپ نے بابے بنا کر پیش کیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ بابوں کی تقلید کی دعوت دے رہے ہیں. بات تقلید کی ہو رہی تھی نا، لوگ توحید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ابن عربی کی بات ہو رہی تھی، تو کہاں سلف صالحین کو ملا دیا جا کے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین. اور خود جس پر آپ کاربند رہے اور جس کو زبانی طور پر اور جس کو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے کہ سلف صالحین جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی ہے، ان کے مطابق ہم نے دین کو سمجھنا ہے، ہم نے صحابہ تابعین تبع تابعین سے فہم لینا ہے. وہی بات اگر آج ہم کرتے ہیں تو ہمارے خلاف آپ نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا.
جھوٹ بول کر لوگوں کو ہم سے متنفر کرنے لگے. جی اہل حدیث کے ناسبی علماء کا نیا عقیدہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم لعنت بھیجتے ہیں رافضیوں پر بھی اور ناسبیوں پر بھی. رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کرے، اور ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت میں سے کسی کی تنقیص کرے. آپ کی صحابہ کرام، آپ کی طرف سے صحابہ کرام کی تنقیص ہم الحمدللہ آن دی ریکارڈ پیش کر چکے ہیں، با دلائل ثابت کر چکے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں. جبکہ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، ان سب میں سے الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کی تنقیص اور توہین نہیں کیا. ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نہ صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ اہل بیت کی توہین اور تنقیص کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ دونوں منافق ٹولے ہیں. ہم نے الحمدللہ کبھی ایسا نہیں کیا. لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہتان باندھتے ہیں. انشاءاللہ دنیا میں لوگ بھی فیصلہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں مرزا صاحب، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کو آپ کی زندگی میں ہی ہدایت دے دے، آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، آپ کو آخرت کی یہ ناکامیاں اور یہ حسرتیں نہ دیکھنا پڑیں. یہ ہماری دلی دعا ہے. اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رکھے، ہمیں جب تک زندہ رکھے سلف صالحین کے فہم پر زندہ رکھے. قرآن و سنت، کتاب و سنت کا وہی فہم معتبر ہے جو سلف صالحین نے لیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسی پر کاربند رکھے، اسی پہ ہمیں موت دے، اور اسی پہ اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے. قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی صحابہ کرام، اہل بیت، سلف صالحین کے ساتھ کرے، اور جنت میں انہی کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.